الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اللہ جل جلالہ و عظم والہ و عز برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات انگن لا تعداد درود و سلام کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے: رب کریم آپ سب کی حاضری کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں قرآن و سنت کی چند باتیں جتنی اللہ جل شانہ کی توفیق سے عرض کی جائیں، بیان کی جائیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے صدقہ میں ہماری لفظشوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری خامیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے. جتنے مہمانان گرام کے قدر تشریف لائے، جس میں حفاظ کرام بھی ہیں، قرآن حضرات بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ائمہ مساجد بھی ہیں، خطباء مساجد بھی ہیں، اور ہمارے عمر رسید بزرگ بھی تشریف فرما ہے. مسجد کے قرب و جوار سے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. استاد اللہ قاری صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ علماء کا خطاب بھی سنا جاتا ہے، استاد علماء کا خطاب بھی سنے. انہوں نے اس میں بہت سارا جو ہے نا وہ زیادہ شفقت فرمانی ہے. بہرحال طالب علمانہ حیثیت سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ رب العزت کلمۃ الحق سمجھنے سمجھانے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاحزاب کی 2 آیات مبارکہ اور سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. ومبشرا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا. ونذیرا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف داعی یعنی بلانے والا بنا کر بھیجا. وسراجا منیرا،
اور روشن کر دینے والا چراغ بنا کر جلال نے ان دو آیتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 5 عظمتوں کا اور 5 شانوں کا بیان کیا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک روایت ذکر کی ہے خصائص کبریٰ کے پہلے جلد، وہ اس آیت مبارکہ سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، آپ پہلے اہل کتاب میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، آپ کے اوصاف مبارکہ کے بارے میں، آپ کی عظمت اور شان مبارکہ کے حوالے سے وہ بہت علم رکھتے تھے، چونکہ وہ اہل کتاب میں علماء میں سے عالم تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کے تشریف فرما ہونے لگے تو ایک روایت میں ہے کہ آپ کو معلومات ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لانے والے، تو آپ نے اپنا پروگرام یہ بنایا کہ میں مدینے سے باہر ہی آپ سے ملاقات کروں۔ تو آپ مدینے سے باہر ایک مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم عبداللہ بن سلام ہو، یہود کے عالم ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جی۔ آپ نے فرمایا تم نے میری تعریف اور میری صفت، میرے اوصاف اور میری نام تورات میں پڑھی ہے؟ عالم ہے تورات کا، علماء یہود میں سے عالم ہے، اہل کتاب میں سے ہے، تو تو نے تورات کا عالم ہے تو میری تعریف تو پڑھی ہوئی، بتاؤ میری تعریف اور میرے اوصاف کیا لکھے ہوئے تورات؟ انہوں نے عرض کی جی پہلے میرا سوال، میرے سوال کا آپ جواب ارشاد فرمائیں گے تو پھر میں بھی آپ کے سوالوں کا جواب عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا تمہارا سوال کیا ہے؟ عرض کیجیے آپ اللہ کا نسب بیان کریں۔ جب عبداللہ بن سلام نے نسب کا مطلب ہوتا ہے، کسی کے نسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے باپ کا نام بتائیں، اس کے دادا کا نام بتائیں، پردادا کا نام بتائیں، اوپر یہ نسب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ اللہ کا نسب نبی علیہ السلام و تسلیم کے جسم مبارک نے اچانک کیسے جھٹکا دیا۔ فرمایا عبداللہ بن سلام کی یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ عالم ہو یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ اللہ کا نسب۔ آپ نے سورۃ الاخلاص فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب آپ نے یہ سورت پڑھی، عبداللہ بن سلام کے شکوک و شبہات جو بھی ذہن میں تھے سارے ختم ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول۔ فرمایا آپ بتاؤ تورات میں میرے اوصاف تم نے کیا پڑھے؟ عرض کی اب میں اس سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔ عرض کی تورات میں لکھا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں سال بعد میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور قرآن مجید کی یہ آیت سابقہ کتابوں سے بہت سارے سالوں بعد، سینکڑوں سالوں بعد اتر رہی ہے، لیکن اس آیت ان دو آیات میں جو مضمون عظمت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منہ ان اسی طرح تورات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں کو اور شانوں کو اللہ رب العزت نے تورات ماننے والوں کے لیے پہلے بیان کر دیا۔ یہ ویسے عجیب بات ہے، جو تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے اس میں اس انداز میں عظمت اور شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اللہ نے بیان کیا۔
تورات میں لکھا ہے اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو سراج منیرہ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عظمت قرآن بعد میں بیان کر رہا ہے، تورات میں پہلے اللہ رب العزت نے اتار کر یہود قرآن کتاب کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ جس نبی رسول نے آخر میں تشریف لانا ہے، جس کو میں خاتم النبیین بنا کر بھیجنے والا ہوں، اس نبی کی عظمت شان کو میں تورات میں پہلے بیان کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو سب سے زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ، اہل تورات، اہل انجیل، یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت، آپ کی ہجرت گاہ، آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام، آپ کی شان اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو اسی طرح جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ اتنی جان پہچان کے بعد درمیان میں حسد آیا۔ کون آیا درمیان میں؟ حسد آیا اور چلے گیا۔ آج بھی یہی ہے، جہاں علم ہو، جہاں ورع ہو، جہاں تقویٰ ہو، جہاں مال ہو، جہاں منصب ہو، جہاں دولت ہو، کوئی جاہ و جلال ہو، اگر آ گیا حسد تو اس نے بیڑا گرک کر دینا، سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ جس میں حسد والی بیماری آتی، وہ محروم میں رحمت الہی ہو جاتا ہے۔ اس کی نماز بھی جاتی ہے، اس کے روزے بھی جاتے ہیں، اس کی زکاتیں بھی جاتی ہیں، اس کے سجدے بھی جاتے ہیں، اس کی تسبیحات بھی جاتی ہیں، وہ مقامات سے اس کو ہٹا کر اس کو اسفل السافلین تک پہنچاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین تک پہنچ جاتا ہے۔ کب؟ جب درمیان میں حسد آتا ہے اور حسد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر رہنے درگاہ۔ اتنی جان پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی اکثریت اہل کتاب کی کفر پر ڈٹی رہی، حالانکہ جانتے تھے یہ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، ان پر اترنے والی کتاب سچی ہے، یہ دین جو لے کے آ رہے ہیں یہ سچا دین ہے، یہ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ پھر پہچان اور معرفت بھی ادنا درجے کی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی ہے۔ جس طرح بندہ اپنی اولاد کو جانتا پہچانتا ہے، اس درجے کی معرفت اور جان پہچان اس نبی کے بارے میں کی۔ پھر ایمان نہیں لائے۔ قرآن نے کئی مقامات پر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ حسدا من عند انفسہم، حسد رکاوٹ بنا جو ان کے دلوں کے اندر تھا۔ یہ جو حسد والی بیماری ہے نا جی، یہ ظاہری بیماری نہیں ہے، یہ باطنی بیماری ہے، یہ قلبی بیماری ہے، یہ روح اور قلب کی بیماری ہے، اور یہ بیماری بندے کو ایمان سے محروم ہے، ادب سے محروم ہے، حیا سے محروم ہے۔ دنیا اور آخرت میں بندہ ملکوت بارگاہ ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ کا مضمون، ان دو آیات مبارکہ کا اسی طرح مضمون تورات میں، اور امام بخاری نے بھی احادیث ذکر کی، اس میں بھی یہ بات دیگر صحابہ کرام سے ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شان اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی، فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شاہد ہونے کا، شاہد کا بڑا آسان ترجمہ ہے گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کے بہت بڑے عظیم گواہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت و رسالت کے گواہ ہیں۔ واللہ یشہد انک لرسول اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے میرے حبیب بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ کو قسمیں اٹھانے کی ہے، وہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اصل میں
جب منکرین کے انکار کے درجے ہوا کرتے ہیں، جو ابتدائی جس کا ذہن بالکل انکار سے خالی اس ذہن بنا ہو، اس کو فقط حق سمجھانا ہو تو اس کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ علم بلاغت کا اصول ہے۔ جہاں پر آگے سامنے والے کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ہوں اور انکار کی طرف جا رہا ہو تو اس کے لیے کچھ تاکیدات کلام کے اندر ذکر کر دی جاتی ہیں، اور اعلیٰ درجے کا منکر ہو تو اس کے انکار کو ختم کرنے کے لیے پھر قسم والی پاور اور طاقت استعمال کی جاتی ہے، اور یہ پاور طاقت کلام کی پاور ہے۔ اس کے اندر قسم کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ جس لیول کا انکار ہے ادھر سے تصدیق اور ادھر تاکید بھی اس لیول کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اصول سے واقف ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ بات کرتا ہے، اور اگر مردود بار کا اس نے بننا ہے تو پھر ایک قسم کیا ہزاروں قسمیں بھی اٹھا لی جائیں تو اسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، یاسین اگر اقسام اباحیہ سے لیا جائے، ایک اور یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ نے ان سے قسم کھائی ہے، پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، یاسین کی قسم اور قرآن کی قسم۔ یاسین کی قسم، قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یاسین یہ قسم ایک تاکید ہے، بل قرآن کی دوسری قسم انکا میں ان حرف تاکید ہے، یہ تیسری تاکید ہو گئی۔ تو تین تاکیدات کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت اور گواہی دے رہا ہے۔ اللہ آپ کی نبوت و شہادت کی گواہی دینے والا ہے، اور سرکار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ سونے تسی اپنی زبان نال فرماؤ کہ اللہ احد، اپنی زبان سے بیان کریں میرا رب ایک ہے۔ تسی میں نے کہو کہ میں تمہیں آخر تسی سچے رسول، تم میری توحید کی گواہی دیتے چلے جاؤ، میری سمدیت کی گواہی دیتے چلے جاؤ۔ لم یلد ولم یولد، یہ لم یلد ولم یولد یہ اللہ کی صفات ہے، ولم یکن لہ کفوا احد یہ اللہ کی صفات سلبیہ ہیں۔ تم میری یہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی شہادت تم دیتے جاؤ، بیان تم کرتے جاؤ، اور آپ کی نبوت کی شہادت میں خود دوں گا، آپ کی رسالت کو میں خود بیان کروں گا، قسمیں اٹھا کر بھی بیان کروں گا، بغیر قسم کے بھی بیان کروں گا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جہاں پر بغیر قسم کے رسالت محمدیہ کا بیان ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں دو قسموں کے ساتھ پھر ایک اور تاکید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اللہ بیان فرما رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے۔ جب منافقین نے کہا کہ جی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، منافقو تم جھوٹے ہو، میں رب گواہی دیتا ہوں کہ میرا حبیب میرا رسول ہے۔ نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے شاہد بنا کر دیا، اپنی توحید کا اعلان پہلے کروایا، وہ بھی صفات رسالت کا بیان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا اور میں تمہیں وحدہ لا شریک کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ داعی اللہ بھی تو آپ کو بنا کر بھیجا گیا، اللہ کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا، داعی اللہ، یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے، داعی اللہ۔ ہمارے پاس اشتہاروں کے لکھا ہوتا ہے داعی الخیر، خیر کی طرف دعوت دینے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان ہے، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے، اللہ کے قرب کی طرف بلانے والے، اللہ کی رحمت کی طرف بلانے والے، اللہ کی بخشش کی طرف بلانے والے، اللہ کی معرفت کی طرف بلانے والے اور اس راہ پہ چلانے والے۔ کتنوں کو چڑھایا تو کتنوں کو چڑھایا۔ نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہے۔ آپ ہم کو
اللہ رب العزت نے اپنی امت پر آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کر دیا. آپ امت کے اعمال پر مطلع بھی ہیں اور ساتھ ساتھ شاہد بھی ہیں، گواہ. اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑ لیں تو مزید مسئلہ واضح ہے. حدیث درود کی فضیلت کا، لیکن اس سے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اعمال پر مطلع ہونے کا بیان بھی خود نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ایام میں سے جمعہ کا دن جو ہے یہ زیادہ فضیلت والا ہے. ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے لیے دنوں میں سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آدم کی تخلیق ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی میں آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام و تسلیم کی وفات ہوئی. اسی دن میں یعنی جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کو جنت سے اور آسمانوں سے نیچے زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. لہذا تم اس دن میں زیادہ فضیلت والے دن میں فضیلت والا کام کیا کرو. یہ فضیلت والا کام میرا اپنا جملہ ہے، یہ حدیث کا جملہ نہیں ہے. فضیلت والا دن یہ تو سرکار نے فرمایا. اس دن میں کیا کریں؟ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. ویسے یہاں ایک شان مصطفیٰ کا ایک نقطہ ہے اس حدیث کے اندر. ویسے تو کئی ہیں، جتنا کوئی غور کرتا چلا جائے گا اس کے لیے جو ہے نا وہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے. مطلب جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو قرآنیات میں، دینیات میں، الہیات میں جس عنوان پر اگر وہ جان پڑا ہے، وہ جتنی کوشش کرے گا گہرائی میں جائے گا اس کے لیے دروازے کھلیں گے. وہ کلام الہی ہو یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال اور جواب کی صورت میں میں یہ بات عرض کروں گا. سوال اور جواب سے بات ذرا زیادہ سمجھ لیں. اگر یہ سوال کوئی کرے افضل دن ہے کیوں جی؟ اس میں تخلیق آدم ہوئی. اچھا. نمبر 2 توبہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس دن میں جی وہ جنت سے اور آسمانوں سے نیچے زمین پر اتارے گئے. اس دن ان کی وفات ہوئی. اگر یہ دن بڑا فضیلت والا دن ہے اور اس دن میں ساری قسمت آدم کی بیان کی جا رہی ہے، تخلیق کس کی؟ آدم کی. وفات آدم کی. نیچے اتارا جانا آدم کا. جس کی توبہ قبول آدم کی. یہ ساری قسمتیں آدم کی ہیں یا نہیں؟ پھر آگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درود بھی آدم پہ پڑھو. تخلیق بھی اس دن میں آدم کی، وفات بھی آدم کی، جنت سے نیچے آنا بھی آدم کا، اور قبولیت توبہ بھی آدم کی. تو درود بھی پر میں درود ان پر نہیں، درود میرے اوپر. کیوں؟ کوئی رب کی تو حکمت ہونی چاہیے. حوالے سارے ان کے ہیں. درود حضور علیہ السلام سید الانبیاء پر. اس میں بڑی حکمت ہے. حکمت تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام و تسلیم کی جمعہ کے دن توبہ قبول ہوئی وہ حضور کی وجہ سے قبول. آپ پر جو اللہ نے یہ کرم فرمایا، نبی پر ہر وقت کرم ہوتا ہے، یہ ایک خاص کرم تھا اللہ کا. آدم علیہ السلام پر یہ ایک خاص کرم تھا قبولیت توبہ. فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمات سکھائے اور آپ نے سیکھ کر پڑھے. جب پڑھے فتاب علیہ، اللہ نے بھی تو قبول فرما دی. وہ کیا پڑھے؟ مفسرین نے اس پہ 6 تفسیریں دی ہیں کلمات. ان 6 میں سے ایک تفسیر وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس پوری حدیث میں اینڈ پر الفاظ ہیں کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے تھے ان میں ان کلمات کا ایک حصہ یہ بھی تھا بحق محمد لما رفعت، محمد کے حق کا واسطہ، عظمت شان مصطفیٰ کا واسطہ. مجھے معاف کر یعنی کہ میری توبہ قبول کرنا. اللہ رب العزت نے یہاں پر آدم علیہ السلام سے ایک سوال کیا
آدم نے جواب دیا، اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یہ تین چیزیں ہوتی، اللہ کا سوال، آدم کا جواب، اللہ کی تصدیق۔ یہ تصدیق لگا دی جائے تو یہ بڑا کام کرتی ہے۔ مصدق کی تصدیق، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا مصدق بنا کر بھیجا۔ ہم رسول آئیں گے تو تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ یہ تصدیق بڑا کام کرتی ہے، بغیر تصدیق کے جو ہے نا ووٹ بھی نہیں چل سکتا۔ تو یہ نبوت بھی تصدیق کے بغیر نہیں، مصدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اللہ نے تصدیق فرمائی، اللہ نے سوال فرمایا، اے آدم کیف عرفت محمدا، تو نے معرفت محمدی کیسے حاصل کی؟ ابھی میں نے اسے پیدا نہیں کیا، تجھے معرفت محمدی کیسے حاصل کی؟ کیونکہ عرفت کا لفظ ہے تو عرفت معرفت سے نکلا ہے، تو معرفت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت تجھے محمد کی حاصل کیسے ہوئی؟ ابھی تو وہ آئے نہیں، جیسے تو دنیا میں آیا ویسے ابھی وہ تشریف نہیں لایا، میں نے ان کو بھی بھیجا ہی نہیں۔ عرض کی لما خلقت لیا لیلا، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اپنی روح تو نے میرے جسم میں داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت راکبات من عرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں عرش کے ستونوں یا پایوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ، تیرا ذکر محمد رسول اللہ کی اور ایک تیرا ذکر ہے، ایک محمد رسول اللہ، ایک اور ہستی بھی ہے اس کا ذکر ہے۔ میں نے سمجھ لیا اور مجھے معرفت محمدی بس ایک ہی مرتبہ تحریک سے حاصل ہو گئی۔ کیا؟ اللہ نے جس کے نام کو اپنے نام سے جوڑ رکھا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس جیسا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، تیرا جواب ٹھیک ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لولا محمد ما خلق، یہاں سے وہ نسبتیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں آدم علیہ السلام، پھر درود آدم پر نہیں، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ اس کا جواب اس کی وجہ سے بڑی اچھی طریقے سے سمجھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اگر محمد نہ ہوتے، ماں خلقتک کا، میں نے تجھے پیدا ہی نہیں۔ جمعہ کے دن آدم کی تخلیق سرکار کی وجہ سے، تخلیق سرکار کی وجہ سے، اور توبہ کی قبولیت بھی سرکار کی وجہ سے، تو پھر درود بھی پھر درود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شان شہادت جو ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی قرآن میں دیتا جا رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی گواہی دیتے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال پر کیا ہیں؟ مطلع ہیں اور گواہ ہیں۔ اس پر میں نے یہ درود والی حدیث اور جمعے کی فضیلت والی حدیث ذکر کی تھی۔ اگلا اس حدیث کا یہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ اس دنیا میں چلے جائیں گے، آپ کو ہم کثرت سے آپ کا درود پڑھیں، جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے، اب جو سوال آج کلمہ پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے میں پیدا ہوا اصحاب رسول کے ذہن میں، انہوں نے یعنی باقی الفاظ میں عرض کر دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ مٹی کھا جائے گی، مٹی میں چلا جائے گا، مٹی کھا جائے گی، تو پھر آپ پر درود پڑھنے کا اس وقت کیا ہوگا؟ ذہن یہ تھا کہ آپ تو پڑھے بعد کے اندر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اطلاع مل رہی ہے، بعد میں پتہ نہیں اطلاع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے۔ کیا حرام کیا ہے زمین پر؟
کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. زمین کو بھی علم ہے کہ میرے اندر کون تشریف لے کے آئے. یہ زمین کے اوپر ہو زمین کچھ نہیں کہتی, یہ زمین کے اندر تشریف لے جائے زمین کچھ نہیں کہتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جملہ ارشاد فرما کے ایک تو حیات انبیاء کا مسئلہ بیان کیا. سب نبی قبروں میں زندہ, جسم کو کھایا نہیں جاتا. بعض ایسی چیزیں اور بھی ہیں کہ زمین میں آپ دبا دیں ان کو زمین نہیں کھاتی کرتی نہیں. بعض ایسی چیزیں انسانوں کی بات نہیں کر رہا, بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جب آپ ان کو زمین میں دبا دیں بند کر دیں 100 سال کے بعد بھی نکالیں اسی طرح. جسم کو جی نہیں کھائے گی تو مطلب یہ کہ جسم محفوظ رہے گا لیکن مردہ ہو کر رہے گا. تو یہ حدیث پیچھے درود کا ذکر ہے. پیچھے تو نبی علیہ السلام جسم زمین کے اوپر تشریف فرما ہے زندہ, اور آپ امت کے اعمال پر مطلع تھے. جب آپ ادھر سے چلے گئے تو صحابہ نے سمجھا کہ آپ زندہ نہیں ہوں گے, اطلاق بند ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہمارے تو زندہ ایک ہے برزخی زندگی. برزخی زندگی کافر کو بھی حاصل ہوتی ہے, اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے, ہڈیاں الگ سارا کچھ الگ ہو جاتا ہے, لیکن برزخی زندگی اس کو بھی حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ ثواب کا اور عذاب کا قبر کے اندر معاملہ چلتا ہے. اور یہ بغیر برزخی زندگی کے دیکھو جن کے جسم گل جائیں ختم ہو جائیں مٹی کھا جائے ہڈیاں باقی رہیں, بھائی زندگی ان کی بھی ہے. اگر زندگی نہیں ہے تو قبر کے اندر پھر عذاب کا کیا مطلب ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کون تھا؟ فرعون. فرعونی جو رد کر دیے گئے, مر گئے یا نہ مرے, وہ مردہ ہوئے یا نہ ہوئے, اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ہے صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. صبح بھی آگ پر, شام کو بھی, کہ وہ جو ہے مردہ ان کا آگے گزارنا نہیں کوئی زندگی ہوگی تو پھر تکلیف ہوگی. بندہ یہی کو سمجھا رہا ہے آگ پر پیش کرنے کا مطلب صبح و شام ان کی وہی ہوتی ہے. صبح و شام ان کو عذاب ہوتا ہے, اور عذاب کا مطلب ہے تکلیف. یہ تکلیف یہ سزا جسم کے ساتھ ضرور کا تعلق ہے اور حیات برزخی ہے. یہ تو عام کافر کو بھی وہی حیات برزخی حاصل ہے. ہزار صاحب درجہ حکومت اور طاقت میں ہر نبی کو قبر کے اندر حیات حاصل ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام کا شب معراج, انبیاء علیہ السلام کا مسجد اقصی میں تشریف لانا, اور بعض انبیاء کا قبروں میں نمازیں پڑھنا, پھر آسمانوں پر تشریف لے جانا اور استقبال کرنا, یہ ان کی حیاتی کی دلیل نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی درود کثرت سے ہر دن پڑھنا. باقی دنوں میں پڑھنے کی تلقین اور حدیثوں میں, اس نے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ پڑھنے کی. اس لیے بعض علماء نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو مد نظر رکھ کر اس مضمون کی دیگر حدیث کو, جمعے کے دن تلاوت قرآن سے بھی زیادہ درود پاک کو ترجیح دی, کیونکہ یہ خاص جمعے کے دن کا وظیفہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس کا امت سے مطالبہ فرمایا ہے, اور مطالبے میں فائدہ امت کا ہے, نبی علیہ السلام کا فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں, ہم درود پڑھ کے نبی کو فائدہ نہیں دیتے, ہم درود پڑھ کے حضور پر اپنے آپ کو چھاڑتے. حضور کے درجوں میں اضافہ ہمارے درود کی وجہ سے نہیں ہوتا, تو اللہ کا ہی کافی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون, اللہ کا ہی کافی ہے. تو ہمارے درود سے فائدہ ہمیں ہوتا ہے, ہمیں درود سے جوڑا جا رہا ہے. کیوں؟ اس میں فائدہ ہمارا ہے, ہمارے ایمان کی حفاظت ہے, ہمارے دین کی حفاظت ہے, ہماری آخرت کی حفاظت ہے, اور کامیابی کا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے جمعہ کے دن خاص طور پر نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنے کا حکم خود سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور درود پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے آگے یہ فرمانا سوال کے جواب میں کہ انبیاء علیہ السلام کے انسان کو مٹی نہیں کھاتی, زمین نہیں کھاتی, حرام ہے اس کے اوپر,
اجساد محفوظ رہتے ہیں، اجسام بھی محفوظ رہتے ہیں، حیات بھی محفوظ رہتے ہیں، اور اطلاع ہمارے امت پر یہ بھی محفوظ رہتی ہے، اور اس کے اندر درود والا عمل کیا گیا ہے۔ لہٰذا تم پڑھا کرو، درود والے عمل پر بھی اطلاع ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے امت پیش کیے جاتے ہیں، آپ نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اور جب گناہ امت کے دیکھتے ہیں تو پھر پریشان بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بخشش بھی فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انبیاء پر گواہ ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پر شاہد ہوں گے، گواہ ہوں گے، ان سب کے دعوے ثابت ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے سے ثابت، اور یہ تفسیر احادیث میں موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا کریم ہم نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا۔ امتوں سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی پیغام ہدایت کا حق کا کوئی کا نہیں ہے، جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ فرمائے گا نبیوں تم نے دعویٰ کیا ہے، گواہ پیش کرو۔ وہ اس امت کے علماء کو، اولیاء کو، فقہاء کو، محدثین کو، اہل کو بطور گواہ پیش کریں گے کہ آخری امت کا یہ جو طبقہ ہے جو دین سے منصرف تھا اور وہ اللہ کی کتاب سے منصرف تھا اور ان کو احکامات دین کا اور آخرت کے معاملات کا قرآن و سنت کی وجہ سے علم تھا، یہ سارے آخری امت کے حضرات یہ گواہی دیں گے کہ نبیوں نے اپنی اپنی امت کو توحید کی دعوت دی تھی اور پیغام ہدایت پہنچایا تھا۔ جب یہ گواہی دیں گے تو کافر کہیں گے یہ تو موقع پہ گواہی نہیں، موقع پر تھے ہی نہیں، تو موقع پر گواہی نہیں تھے تو لہٰذا ہم تو نہیں مانتے۔ اب ان کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایک وہاں پر طریقہ ہوگا دعووں کو لانے کا اور گواہی کو لانے کا اور پھر آخر میں فیصلہ سنانے کا اللہ کا ایک طریقہ ہوگا۔ اللہ کا فرمائے گا اے امت محمد کے گواہ ہو، سیدھا موقع دے گواہ کوئی نہیں، مجھے موقع دے گواہ کوئی موقع دے گواہ موقع دے گواہ کوئی نہیں، تو کی میں پتہ چلے لسانو قرآن تے صاحب قرآن قرآن اور صاحب قرآن۔ اب اللہ رب وکیف کیف اذا جئنا بكل امة بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ سب گواہوں پر حضور تشریف لائیں گے، گواہی دیں گے، جب گواہی دیں گے اللہ فیصلہ سنا دے گا، کافروں تم جھوٹے ہو، نبیوں تمہارے دعوے بھی سچے ثابت، اور امت محمدیہ کے گواہ ہو تمہاری گواہیاں بھی ٹھیک، کیوں میرے حبیب نے گواہی دے دی، اب تمہاری گواہی بھی ٹھیک ہو گئی اور نبیوں کے دعوے بھی ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آپ کی شان شاہدیت و شہیدیت یہ دنیا میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے اور عالم آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ اس سے نبیوں کے دعوے بھی ثابت ہوں گے اور اس امت کے لاکھوں گواہی دینے والے گواہوں کی گواہی بھی ثابت ہوگی۔ یہ سارا خیر ہوگا شہادت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومبشرات، دوسری شان جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی علیہ السلام کی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو اشارتیں سنانے والا بنا کر بھیجا، اشارتیں سنانے والا بنا کر۔ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں نا کہ آپ کو ہزاروں حدیثیں بشارات پر ملیں، خوشخبریوں پر ملیں، ترغیبات پر ملیں۔ آپ امام منذری کی ترغیب و ترہیب اٹھا دیں، آپ کو ایک مضمون ترغیب کا ملے گا، دوسرا ترہیب کا ملے گا۔ یہ ترغیب کا تعلق مبشرات سے ہے اور ترہیب کا تعلق نذیرات سے۔ اسی طرح امام عبد الوہاب شاہانی الشافعی الحلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب ہے لواقح الانوار القدسیہ فی بیان وجود المحمدیہ، یہ کتاب بڑی لاجواب اور جاندار کتاب ہے، یہ بھی حدیث کے موضوع پر کتاب ہے۔ اس کا موضوع اور الترغیب و ترہیب امام منذری، اس کا موضوع ایک ہی ہے، طریقہ الگ الگ ہے، مضمون ایک ہی ہے۔ آپ نے اس کتاب کے اندر 400 عنوانات پر حدیثوں کو جمع کیا۔ یہ آپ زیارت فرما رہے ہیں، علماء خریدیں اور
اور اس کا مطالعہ کریں. یہ ہے کتاب کی دوا کی اور آپ فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب ایک غیرت کی بنیاد پر میں نے دیکھا کہ ہمارے زمانے کے حضرات دین پر عمل کرنے سے اور آخرت کی تیاری سے دور ہو چکے ہیں, ادھر آتے ہی نہیں ہیں, نبھاتے اور ہیں عمل اور ہیں. آپ نے فرمایا مجھے میری غیرت نے پھر مجھے اکسایا اور پھر میں نے قلم اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کی روشنی میں اس کتاب کو مرتب کیا. امام منذری کی ترغیب و ترہیب اور امام شارانی کی لبا کے علماء نے کیا. فرق یہ ہے کہ ادھر فقط حدیثیں ہیں اور اس کے اندر آپ نے احادیث بعد میں ذکر کی ہیں عنوان قائم کر کے, اور یا امت کے اقوال تشریحی انداز کے اندر پہلے ذکر تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ سارے بابے نے گلا کر کے تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. بابوں کی بات ایسے نہیں, میں نے بابے کی گال لکھی ہے پھر حدیث لکھی ہے. دیکھو میرا بابا گال کر رہی ہے حدیث کے اندر بھی ہوئی ہے. فرمان مصطفیٰ اور فرمان اولیاء کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ فیض سارے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کتابوں کا مطالعہ ہے تو بات ترغیب و ترہیب اردو میں بھی 2 جلدوں میں موجود ہے, اردو زبان میں موجود ہے. میں علماء اور یہ خطباء حضرات اور ائمہ حضرات میں یہ گزارش کروں گا آپ ضرور اس کتاب کو لیں اور مساجد کے اندر جو ہے نا آپ روزانہ کا یا ہر دوسرے دن آپ جو ہے نا درس کا اہتمام کریں اور اس کتاب کا پہلے مطالعہ کریں. انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہوگی, آپ کی دل خوش ہوگا. کیسی کتاب ہے, جن کے پاس ہے الحمدللہ ٹھیک ہے, جن کے پاس نہیں ہے اس کو لیں آپ اور اس کا مطالعہ کرنا, اس کا درس شروع کریں. آپ پورا سال اس کو چلائیں, آپ کے ہر جمعے پر گفتگو بھی نہیں ہوگی اور روزانہ کا درس بھی نیا ہوگا. آپ کو بار بار دوبارہ تقریروں والا کام نہیں کرنا. اس راہ پر تشریف لائے کریں کیونکہ ہمارے حضرات ذرا سست ہوتے ہیں. میں جس فیلڈ سے تعلق کرتا ہوں ہم اپنی سستیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے اندر بھی سستی, جب ہم سست ہوتے تو ہمارے مقتدی تو ویسے ہی سست, اور جب مقتدی سست ہوتے تو ان کی اولادیں ویسے ہی ادھر نہیں آئیں گی, وہ غلاموں جیسے لوگوں کے پیچھے آتے ہیں. آپ کو ہم نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ خوشخبری سنانے والا. اب اس پر درجنوں حدیثیں میرے دماغ میں گھوم رہی ہیں, لیکن سال کو میں نے نہیں سنا. میں اس پر جو ہے نا 2-3 حدیثیں عرض کی, پھر آگے ہے عظیم راہ اس کے اوپر چند حدیثیں عرض کرنی ہیں. اس کے بعد جناب تکڑے ہو جائیں. ہاں کلاس لگی ہے تو ہم تو 4-4-5 گھنٹے بیٹھ کر پڑھاتے رہتے. طالب علم دو سامنے بیٹھے ہو, کتاب کھلی ہوئی ہے, بیٹھے ہو ساڑھے واسطے دبے کوئی لوگ اشارت کے عنوان پر ایک حدیث میں نے عرض کرنی ہے. یہ ہے کتاب شعب الایمان, ایمان بہر, یہ 7 جلدوں میں ہے. اور آپ نے اس کو جو ہے نا ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں. الایمان بالعموم و70 شعبۃ, ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. انہوں نے ہر شاخ کے متعلق حدیث سے بیان. شاخ نمبر 1, شاخ نمبر 2, شاخ نمبر 3. پھر یہ مان لیجیے 7 جلدوں میں یہ حدیث کی کتاب ہے. میرے پاس عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اردو میں بھی ملتی ہے. کریں اس کا مطالعہ اور منتخب حدیث سے کر کے پھر اس کا درس شروع کریں. 5-7 سال تک کوئی مسئلہ ہی نہیں, کام چلتا ہے. اس میدان کے اندر تیسرا آنے والے آئے سے ان کو یہ 2-3 کتابیں کافی ہیں کہ مرتے رہنا. اب حساب جائے اگر ترتیب کے ساتھ یہ شروع ہو تو یہ 5-6 سال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چلتے رہیں گے. اچھا پھر دوبارہ شروع کر لیں, پتہ نہیں کتنے بندے اس دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے.
قرآن یہی رہے گا، حدیث یہی رہے گی، لیکن یہ سننے والے آتے جاتے ہیں۔ اس میں حدیث پاک ہے اور یہ جلد نمبر 6 میں، اور اس کی شاخ نمبر 7 ہے، شاخ نمبر 7 میں جو حدیث ہے، حدیث کا جو نمبر ادھر دیا گیا ہے 8741۔ اب ہے یہ بشارت پر، نبی السلام نے بشارت سنائی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ حدیث پہلے نہیں سنی۔ جنہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ حدیث جو ہے نا شاید نہ سنی ہو آپ نے، ہے بشارت پر، لیکن میں نے بشارت کے متعلق منتخب کر، ورنہ وضو کی بشارتیں نہیں دیکھیں، درود پاک کی فضائل اور بشارات، اس پر ثواب کتنا ملتا ہے، یہ درجنوں حدیثیں موجود ہیں اور بار بار وہ بیان کی جاتی ہیں، وضو کے متعلق، نماز کے متعلق، روزے کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اس حدیث کو میں آپ جہاں پر بیان کرنے میں مناسب سمجھا کہ اس کو بیان کریں۔ حضرت اسماء بنت یزید الانصاریہ، یہ وہ یزید نہیں ہے، یہ یزید نام ہے تو اس پاس یہ حضرت اسماء عورت ہیں، صحابیہ ہیں، اسماء بنت یزید الانصاریہ قبیلہ بنی عبد الاشہب سے تعلق ہے۔ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت حضور اکیلے تشریف فرما نہیں تھے، وَهُوَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، صحابہ کرام کثیر تعداد میں حضور کے ارد گرد حاضر ہیں، خدمت میں، اور آپ باپا کو قرآن ہوئے، اور آ کر کیا کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، إِنِّي فَافِرَةُ النِّسَاءِ إِلَيْهِ، یا رسول اللہ یہاں تو میں اکیلی آئی ہوں، لیکن پیچھے سینکڑوں عورتوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے، یعنی یہ میری بات فقط ایک عورت کی بات نہیں ہے، یہ پیچھے سینکڑوں عورتوں کی بات ہے، ان کی نمائندہ بن کر، سفیر بن کر میں آپ کی بارگاہ میں، حافظہ سفیرہ بن کر، نمائندہ بن کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر آگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو۔ مرید نے اپنے پیر کو مریدوں کی موجودگی میں نہیں کہہ سکتے، شکر و شبہات ہے، یہ رسول اللہ کا فیصلہ، اور یہ جرأت جو ہے اس طرح کوئی عورت آپ کو کرے گی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مشرق اور مغرب میں کوئی عورت موجود ہے، میری بات اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن جو بات میں کر رہی ہوں وہ اس کی تصدیق ضرور کرے گی کہ یہ عورت ٹھیک ہے۔ گفتگو دیکھیے حضور کی بارگاہ میں صحابیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ بعثک بالحق، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور فقط مردوں کی طرف نہیں بھیجا، ادھر رجال والنساء، آپ عورتوں کی طرف بھی نبی رسول بنا، آپ مردوں کے بھی نبی ہیں اور عورتوں کے بھی نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے اس رب پر ایمان لائیں جس نے آپ کو حق دیا۔ ہم معاشر النساء، ہم عورتوں کا جو گروہ ہے یہ محصورات ہیں، مقصورات ہیں، قواعد ہیں، مقتضائی شہوات ہیں، حاملات ہیں، 5-6 چیزیں بیان کی۔ یا رسول اللہ، ہم وہ عورتیں ہیں جن کو گھر کے اندر بند رکھا جاتا ہے، جس طرح مرد کام کرتے ہیں ہمیں اجازت ہے، ہمیں گھر بند رکھا جاتا ہے۔ مقصورات، ہم گھر کے اندر بند رہتے ہیں۔ قوانین بیوتکم، تمہارے گھروں کے اندر ہم رہنے والی عورتیں، گھر کے کام کاج ہمارے ذمہ ہوتے ہیں وہ ہم کرتی ہیں۔ اور مزید عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کی، اب یہ انداز دیکھیں وہاں پر، تم مردوں کی خواہشات ہم پوری کرتی ہیں۔ یہ مجمع صحابہ میں نبی کے سامنے بات ہوتی ہے،
ہم گھر کے اندر بند، گھر کا کام ہمارے ذمہ باہر نہیں جا سکتا۔ گھروں میں رہ کر آپ کی خواہشات کو، آپ مردوں کی خواہشات کو بھی ہم عورتیں پورا کرتی ہیں۔ وحاملات اولادکم، تمہاری اولادوں کو اٹھانا، ان کو پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تم مرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نا، یا رسول اللہ، یہ تم مرد جو کیا کرتے ہو، تم مردوں کو ہم پر فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، تم بڑی فضیلت والے ہو۔ مردوں الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آپ مردوں کو، ہم عورتوں پر فضیلت ہے، آپ حکمران ہیں، ہمارے اوپر حکمران ہیں، لیکن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اس وجہ سے بھی فضیلت ہے کہ تم جمعہ پڑھتے ہو، ہم جمعہ نہیں پڑھتے، تم خطبہ دیتے ہو، ہم تو خطبہ نہیں دے سکتے، خیر کے دوسرے کاموں میں تم باہر جاتے ہو، ہم نہیں جا سکتے، مریضوں کی عیادت تم کرتے ہو، ہم نہیں کر سکتے، جنازے تم پر پڑھا سکتے ہو، ہم نہیں آ سکتے، حج پہ حج کرنا یہ تمہارے لیے آسان ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ کیسے؟ نہ محرم کے بغیر، نہ عورت محرم کے بغیر، نہ عورت حج پر جا سکتی ہے چاہے فرض ہو جائے، اگر محرم کا انتظام نہیں ہے اس فرض کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ عمرہ تو میں سے فرض ہی نہیں ہے، عورت محرم کے بغیر عمرے پہ نہیں جا سکتی۔ آج کل کا لینا نہیں، اب کوئی نہیں، اللہ کرم کرے گا۔ اچھا اللہ تو کرم لے کہ شریعت کی حد توڑ دے، ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین عمل جہاد ہے، تم مرد جہاد کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے۔ اور حاجی بن کر، عمرہ کرنے والے بن کر مورچے سنبھالنا یہ تو مردوں کا کام ہے، ہم پیچھے گھر کے اندر آپ کے گھر کی اور آپ کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور تمہارے لیے سوت کاٹ کے کپڑے بناتی ہیں، کپڑا بنا کر آپ تیاری، تمہاری تیاری کے اندر یہ ہمارا کردار ہوتا ہے، کپڑے ہم بناتی ہیں پہن کے تم ہو، اور تمہاری اولادوں کو ہم پالتی ہیں۔ اب جملہ سنو، فَمَنْ يُشَارِكُكُمْ فِي الْأَرْضِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مرد یہ ساری نیکیاں کریں، کوئی ساڈا ہی سبھی ہے، کوئی نہیں، حج تم کرو ثواب ہمیں بھی ملے گا یا نہیں، عمرہ تم کرو ثواب ہمیں ملے گا یا نہیں، جہاد تم کرو ثواب ہمیں ملے گا یا نہیں، جمعہ کی تیاری میں کپڑے تو ہم دھو کر دیتے ہیں نا، پہن کر تم جاتے ہو، جمعہ تم ادا کرو، کوئی ہمیں بھی ثواب ملے گا یا نہیں، مراقب تم ہو، یعنی مورچہ لگا کر دشمن کے مقابلے میں تم بیٹھتے ہو، کیا ثواب ہمیں ملے گا نہیں؟ ہم تو گھر میں تمہارے مال کی حفاظت کر رہی ہیں، تمہارے گھر کی حفاظت کر رہی ہیں، تمہاری اولاد کو پال رہی ہیں اور ان کی نگہداشت کر رہی ہیں، سانوں ان کی اجر شجر ثواب لگنے ہیں کوئی نہیں۔ اب جب اس عورت نے یہ بات مجمع صحابہ کے سامنے حضور سے کی نا، اب دیکھیں حضور نے سامنے کیا ارشاد کیا، حضور پوری مکمل بات سن کر اپنا مکمل چہرہ صحابہ کی طرف پھیر لیا، پہلے مکمل اس عورت صحابیہ کی طرف تھا، پھر صحابہ کی طرف پھیر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد سمعتم مقالۃ امرأۃ قط احسن من مسألتها فی امر دینها، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ آج تک تم نے کسی عورت کو ایسے سنا ہے جو دین کے معاملات اس طرح پوچھتی ہو؟ کیا مطلب؟ اب مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنی طلب اور طلب دینی معاملات میں اس کو لے آئی ہے، ایسی عورت کبھی تم نے دیکھی ہے یا سنی ہے؟ گویا کہ ایسی طالب علم یہ دیکھی ہے، اس طرح علم دین کی طلب و طلب رکھ، علم دین نہیں تو کیا جو پوچھ رہی ہے سوال کر کے حضور سے، یہ علم کے بارے میں دین کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، اور یہ آخرت کی تیاری ہے نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام جواب دیتے، صحابہ کرام کو متوجہ کیا کہ دیکھو عورت کا جذبہ دیکھو،
اور دینی امور سیکھنے میں اس کی طلب اور طلب دیکھو، اور پھر باقی عورتوں سے بات کر کے ان کی نمائندہ اور سفیرہ بن کر بیٹھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلتفت النبی الیہا، صحابہ سے بات کر کے ان سے جواب لے کر پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے صلاۃ و تسلیم نے ان کی طرف توجہ فرما کر ارشاد فرمایا انصرفی ایتھا المرأة وَأَعْلِمِي مَنْ خَلْفَكِ مِنَ النِّسَاءِ، جا واپس، جنہوں نے تمہیں سفیر بنا کر میری طرف بھیجا ہے ان کو بھی خوشخبری سنا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، یہ خوشخبری سنیں۔ فرمایا جاؤ واپس عورتوں کی طرف، ان کو بھی یہ خوشخبری سنا دو۔ کیا فرمایا؟ خوشخبری یہ ہے تمہارا اپنے خامد کے گھر میں رہ کر، تمہارا اپنے خامد کے گھر میں رہ کر حسن معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ حسن معاشرت کا مطلب ہے خامد کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، اس کو خوش رکھنا، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے اولاد کی بہترین تربیت، گھر کے ماحول کو ستھرا اچھا رکھنا، اور وہاں کوئی خرابی فتنہ فساد پیدا نہ کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا۔ حسن معاشرت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ حسن معاشرت کے ساتھ اپنے خامد کے گھر میں زندگی گزارنا، وَطَلَبِهَا مَرْضَاتِهِ، اور خامد کی جو رضا ہے، خوشنودی ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ خامد کس کس اچھے کام سے خوش ہوتا ہے، وہ کام کر کے خامد کو خوش کرتے رہنا۔ وَإِتِّبَاعِهَا، اور خامد کی ہر جائز کام میں پیروی کرنا، موافقت کرنا۔ فرمایا یہی تمہارے گھر والے کام کاج یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ تمہیں جو تم نے پوچھا ہے ان تمام اجر میں اور ثواب میں تمہیں شامل کر دیتے ہیں۔ جو ثواب ہم مردوں کو ملتا ہے اسی طرح ان اعمال کے اندر ثواب تمہیں بھی ملتا ہے۔ مجاہد ہم، ثواب جہاد کا ہمیں ملے گا تو تمہیں بھی ملے گا۔ جمعہ پڑھیں ہم، ثواب ہمیں ملے گا تو تمہیں بھی ملے گا۔ حج کریں ہم، ثواب ہمیں ملے گا تو تمہیں بھی ملے گا۔ عمرہ کریں ہم، ثواب ہمیں ملے گا تو تمہیں ملے گا۔ تم ثواب میں پیچھے نہیں ہو، ہمارے ساتھ شریک ہو، جاؤ ان کو خوشخبری سنا۔ مدارس میں پڑھنے والے علماء یا جو بن چکے یا جو حفظ کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں دین کی تعلیم، یہ فقط اکیلے ثواب کے اندر نہیں ہے، ان کی ماں اور ان کا باپ بھی ثواب کے اندر شریک ہے۔ یہ حدیث بات بیان ہے، اور جو مدرسوں کی خدمت کرنے والے ہیں اور ان کے صدقات سے مدارس چل رہے ہیں، تو بھائی پھر حصہ ان کو بھی تو ہو گیا، حصہ ان کو بھی ہو گیا۔ اس میں کئی شریک ہوں گے اجر و ثواب کے اندر، بشرطے کے خرچ کرنے والے کی نیت میں بھی خلوص، پڑھنے والے کی نیت میں بھی خلوص۔ خلوص شرط اول ہے، اور یہ خلوص یہ پہلا ادب ہے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یہ قول امام شرانی علیہ رحمہ نے اس میں لکھا ہے۔ ریاکاری کے عنوان پر حدیثیں جمع کی ہیں، وہاں پر یہ قول درج کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امام مالک کے ایک شاگرد تھے، وہ فرماتے تھے میں امام مالک کے پاس 20 سال پڑھا ہوں۔ کتنے سال؟ 20 سال امام مالک کی خدمت کی اور میں پڑھا ہوں۔ میں نے 18 سال ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا۔ 18 سال ادب سیکھا، 2 سال علم سیکھا، پچھتا رہا ہوں، 2 سال بھی ادب سیکھا۔ اب ادب تو ہے ہی نہیں، ادب چھٹی کر گیا۔ اب تو ایسے سکالر تشریف لائے ہیں میدان کے اندر، وہ کہتے ہیں بابے دے شہری ادب نہ رہا، ادب نہ رہا تو بھائی کچھ نہ رہا، ادب نہیں
ولیوں کا ادب نہیں ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں کا ادب دل میں نہیں ہوگا، زبان پر نہیں ہوگا، گفتگو میں نہیں ہوگا، بندہ بے حیا بن جائے تو بتائیے ایسے سے جو کوئی سیکھنے والا ہوگا وہ بے حیائی کے سوا کیا سیکھے گا؟ وہ بے ادبی سیکھے گا اور کیا سیکھے گا؟ لہذا وہ امام ابن سیرین کا قول مجھے یاد آ گیا، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس کو درج کیا ہے، فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا من تاخذون دینکم، جناب تسی علم دین تے سکھن واسطے پہنچ گئے ہو، یہ سیکھ رہے ہو، میں دیکھ لو جڑا سکھان والا ہے یہ ہے کیسا، یہ معلم ہے یا معلم بھی ساتھ ہے، یہ علم سکھاتا ہے، روایت بتاتا ہے، یہ ساتھ ادب بھی سکھاتا ہے۔ اگر یہ بے ادب ہو، بے ادبی کی بو آئے تو ایسے سے علم مت سیکھو، کیوں کہ تم علم سیکھنے والے نہیں بنو گے بلکہ بے ادبی سیکھنے تو نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی خوشخبری سنائی، یہ فقط ان صحابیات کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والی ہر مومن عورت کے لیے ہے۔ جی یہ عورت مرد کے لیے کیسے ہے؟ یہ ایک گاڑی کے برابر کے، اور جناب یہ ثواب میں برابر ہے، باقی وہ گھر رہے گی یہ باہر، تو اندر دائر باہر ہوتا ہے، تو لہذا جب بھی کانٹا چبھے باہر والے کو نہیں کوئی کانٹا باہر سے ملتا ہے، پنچر کس کو لگتا ہے؟ اندر والے کو یا باہر والے کو؟ کیوں؟ اگر اندر والا باہر آ جائے اور باہر والا ٹائر اندر ڈال دیں پھر تو معاملہ چل ہی نہیں سکتا، اس کو اندر ڈالے ٹائر باہر ہو، اور پھر بھی اگر کہیں معاملہ کوئی مسکال آ گئی اس کے اندر جو بھائی لگنا کس کو ہے؟ ٹوب کو ہی لگنا ہے، تو آپ سمجھ جائیں اندر رہ کر بھی معاملہ خراب ہو سکتے ہیں، اور اندر رہنے کو دکھاؤ ہونا، مرد باہر رہے کیونکہ یہ محافظ ہے، محافظ باہر رہے گا، یہ محافظت کرے گا، یہ اپنے مقام میں رہے، مرد اپنی ذمہ داریاں سنبھالے، عورت گھر رہ کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالے، مرد وقت کا جو کتب کیوں نہ ہو اس کی کتبیت تک جتنے اس کو فضائل اور کمالات اور جو ثواب ملے گا اس کی بیوی اس کے اندر شریک ہوگی، وہ شریک ہے حیات فقط نہیں ہے، وہ شریک ہے اجر و ثواب بھی ساتھ ہے، بشرطے کہ جیسے وہ کہے ہر اچھا کام اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے، ورنہ آج کل معاملے ہی ہو رہے وہ باتیں چل رہے بھائی عدالت کے اندر یہ نا بی بی نے کی کر دیے تنصیب کا دعویٰ کر کے جج صاحب سے طلاق لے دی، جو الرجال قوامون جو سربراہ ہے اس کو پتہ نہیں، جج صاحب سربراہ گھر بیٹھا ہے، تسی ٹھیک ہے تھوڑا بھی الگ منصب ہے، لیکن اس جو تیرے پاس آئی ہے اس کو سمجھا تیرا سربراہ گھر ہے، سربراہ کے بغیر بات چیت نہیں ہوگی، فیصلہ نہیں ہوگا، پہلے سربراہ آئے اس سے تو پوچھا جائے نا، یہ تو باقی تو عورت کی عزت، عورت کی عظمت، عورت کا مرتبہ، عورت کا مقام اور عورت کا اجر و ثواب اس میں ہے کہ وہ گھر میں رہ کر خامد کے گھر میں رہ کر، جب تک بیٹی ہے تو ماں باپ کا حیا ہے، جب بیوی بن گئی اب پہلے نمبر پر اس کا خامد ہے، اس کے حقوق ادا کرے، مرد بھی اس کے کرے، خیرکم خیرکم اہلی، تم میں سے بہتر وہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارے، یہ نہیں ہے کہ دوست میں دوست اور گھر جب جائے تو تھانے دار بن جائے، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ نہیں کہ آپ جائیں آپ کہیں جی ہاں جی کام تو سلام کہاں لبنائیں جی سانوں خوش کرو، بس ادھر خوش ہوں گے۔ وہ ایک بات میں نے سنی تھی، بڑی کتاب میں نہیں ہے، سنی ہے، کسی نے سنائی ہے کہ وہ ایک آدمی ہر روز قبرستان میں اپنی بیوی کی قبر پہ جاتا اور جا کر بے تحاشا ہوتا، دیکھنے والے نے دیکھا کہ اپنی بیوی کا بڑا عاشق تھا اور اپنی بیوی سے بڑی اس کی محبت تھی اور بڑی خدمت گزار اس کی ہوگی، جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی رو رہا، پوچھا یار روتے کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے علماء سے سنا ہے
کہ قبر پر جتنا روو اندر چھتر پڑتے ہیں. تو میری بیوی مجھے بڑا ذلیل کرتی تھی, میں یہاں اس لیے ہوتا ہوں کہ اس کو چھتر پڑتا, ایسا بھی کام کر کے نہ جائے. تربیت کس نے کرنی ہے؟ بیٹے کی تربیت باپ ماں نے کرنی ہے. بیٹے کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ یہ جو مسئلہ پوچھنے آئی تھی پیچھے تربیت کو دخل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی, اگر گھر میں دین ہو تو پھر بیٹا بھی دیندار بن رہا ہے, بیٹی بھی دیندار بنتی ہے. یہ طلب طرف دین سیکھنے کی اس صحابیہ کو لائی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں. اس وقت عورتیں گھروں میں موجود نہیں تھی, آئی یہ ہے. اوروں میں بھی جذبہ تھا لیکن زیادہ اس میں تھا, یہ آئی بارگاہ مصطفیٰ میں اور آ کر بات کی. تو یہ ماں باپ کی طلب طرف اللہ کی توفیق یہ بھی شامل ہے, لیکن ماں باپ کا ادب سکھانا اور ماں باپ کا تربیت کرنا یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. پڑھنے سے بعد میں تعلیم آتی ہے, بچے دیکھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. جو دیکھتا جائے گا وہ لوہے پر لکیر ہوتی جائے گی. اس عنوان پر اور بھی احادیث ہیں, لیکن میں اگلے جو حضور علیہ السلام کی عظمت کی شان ہے ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, اس پر ایک حدیث ہے. اور اپنا جو ہے نا وہ ٹائم بہت سارا ہو گیا ہے, ایسا نہ ہو کبھی صبح کی نماز جو ہے نا پھر آپ جو ہے وہ اگر یہ میلاد کے حوالے ہو گئے. بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الرؤیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کو بتا. صبح کی نماز پڑھا کر پھر آپ بیٹھ جاتے اور پھر مختلفوں سے پوچھتے کوئی تو رات خواب آیا ہوئے تو دسو میں ان کی تعبیر. اور صبح نماز پڑھ دینا پھر تسی امام دے سیر نہیں ہو جانا جناب صاحب میں خواب ہے تیری تعبیر دسو. بہت پریشان ہو جاتی ہے, کیوں ہو چنگا میلاد کرائیں پھر انہوں نے مختلف سے رو پھر وہ پھر اپنا خواب کان دے تو سامنے رکھ کے پھر کسی مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جامع کمالات ہر شے کا علم سمت کر سینے مصطفیٰ میں ڈال دیا. علم نشرح لک صدرک, سینہ اتنا وسیع فرمایا اتنا کھولا نہ رکھ قدرے. جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے دونوں کندھوں کے درمیان رب نے اپنی شان والا ہاتھ رکھ کر علوم و معارف مشرق و مغرب کے علوم, آسمانی زمینی علوم, تمام قیامت تک آنے والے علومات کے سمیٹ کر نبی علیہ السلام کے سینے میں ڈال دیے. اور ادھر فرمایا علم نشرح لک صدرک, میرے حبیب سینہ کھولا کوئی نہیں, ادھی اللہ شرع صدر عطا فرمائے. شرع صدر کا مطلب یہ کہ علم سینے کے اندر آ جائے. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام عرض کریں رب اشرح لی صدری, اللہ سینہ تک کھول, سینہ کھولے گا تو پھر اصل کی جامع کے گال کریں گے, پہلے سینہ کھول. ادھر فرمایا جا رہا ہے میرا بھی سینہ کھولا نہیں ہے آپ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. فرمایا آج میں تمہیں سناتا ہوں, میں نے رات جاتی فرمایا میرے پاس وہ آنے والے آئے اور آ کر وہ مجھے لے گئے. ہم چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے, میں کیا دیکھتا ہوں ایک شخص کو نیچے لٹایا ہوا ہے, ایک اور شخص ہے اس کے اوپر کھڑا ہے. وہ ایک پتھر بھاری بھرکم پتھر اٹھاتا ہے, اس کے سر پہ مارتا ہے, سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. پھر قدرت الہی سے پتھر خود بخود اوپر, سر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر مارتا ہے. یہ عذاب کا سلسلہ اس طرح جاری ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ عرض کی آگے چلے. حضور فرماتے تھے ہم آگے چلے. میں نے کیا دیکھا ایک شخص ہے, اس کے ادھر اس جبڑے سے سلاخ ڈال کر کتی پر چیر دیا جاتا ہے, پھر ناک کے نتنے سے ڈال کر یہاں تک چیر دیا جاتا ہے, پھر وہ دوسری طرف آ جاتا ہے, پھر آنکھ سے ڈالتا ہے یہاں تک چیر دیتا ہے, ادھر سے چیر کر چیرنے والا ادھر آ جاتا ہے, یہ اللہ کی قدرت سے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ادھر سے یہ سلسلہ جاری, پھر ادھر. میں نے کہا یہ کون ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ آگے چلیں. پھر ہم آگے گئے. ایک مقام پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہر ہے اور اس نہر کے اندر پانی خون کے رنگ جیسا اور اس کے اندر ایک آدمی ڈوب رہا ہے. کناروں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کناروں کے اوپر ایک شخص کھڑا ہے, اس کے پاس پتھر کثیر تعداد میں موجود ہے. وہ پتھر اٹھاتا ہے, اس کو مارتا ہے, پھر وہ جا پڑتا ہے. اس طرح اس کو اذیت اور تکلیف اور عذاب دیا جا رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کون؟ عرض کیا رسول اللہ آگے چلیے. آگے ہم گئے تو مجھے ایک تنور نظر آیا. تنور کے اندر خطرناک آوازیں میں نے سنی, آہ پکار سنی. اس میں آگ نیچے سے جل رہی ہے. جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو چیخو پکار زیادہ ہو جاتی ہے, جب کم ہوتا ہے تو ذرا کم ہو جاتی ہے. میں نے پوچھا کہ کون؟ عرض کیا رسول اللہ آگے چلیے. ہم آگے گئے تو میں نے ایک باغ دیکھا. باغ کے اندر بچے دیکھے اور اس کے اندر ایک بہت حسین و جمیل بلند قد آور شخصیت کو دیکھا. میں نے کہا یہ کون؟ عرض کی حضور آگے چلیے. ہم آگے گئے تو میں نے ایک اور باغ دیکھا. اس میں عجیب و غریب اللہ کی نعمتیں دیکھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ جنت عدن, جنت یہ آپ کا مقام ہے. فرمایا پھر ہم آگے گئے. ہم نے کیا دیکھا؟ میرے سامنے کچھ افراد آئے. ان کی ایک سائڈ ٹھیک ہے, درست ہے, نور سے منور ہے, دوسری مدام ہے اور وہ سیاہ ہے. ان کو حکم ہوتا ہے کہ سامنے والی نہر کے اندر جس کا پانی صاف شفاف ہے اس میں غوطہ لگاؤ. وہ غوطہ لگا کر واپس آتے ہیں تو ان کی جو سائڈ درست نہیں تھی وہ بھی نور سے منور اور روشن ہوگی اور ٹھیک ہوگی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا شخص جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا, بار بار یہ عذاب دیا جا رہا تھا, یہ وہ شخص ہے جس نے فرض نماز کا وقت ہوتا اس کو اذان کی صورت میں بلایا جاتا. یہ فرض نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا. یہ مرنے کے بعد یہ عذاب اس کے لیے شروع ہو رہا ہے. آج گھروں کے اندر آپ دیکھ لیں, کسی گھر میں 5 افراد ہیں, کسی فیملی میں 10 افراد ہیں, کسی میں 12 ہیں. کیا سارے نمازی ہیں؟ اگر سارے نمازی ہیں تو الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کا خاص انعام ہے. اگر ان میں تھوڑے نمازی ہیں, پورے 5 نمازوں کے نمازی, اور کوئی 1 پڑھنے والا ہے اور کوئی 2 پڑھنے والے ہیں, تو پھر ان کی تربیت کرو, ان کو دعوت نماز دیں. کیوں؟ ان کو اگر ایسے چھوڑ دیا گیا تو یاد رکھیں گے تو ہم نے پھر ان کو ان کے جہنمی ہونے پر ہم گویا کہ کیا ہو گئے, خاموش ہو گئے. ہمیں خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے, ان کی اس بیماری کا علاج کرنا. نمبر 2, اس نے قرآن کو بھلا دیا. ہمارے معاشرے کے اندر ماشاءاللہ جی میری بچی حافظہ, جناب تیری بچی حافظہ ہے, یہ تو اچھا ہے, لیکن حافظے میں کچھ ہے بھی نہیں. کوئی پانے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے؟ اگر حفظ بھول گیا تو پھر وہ حافظہ نہیں. حافظہ کا مطلب ہوتا ہے چیز اس میں محفوظ ہو. اگر محفوظ ہے قرآن تو پھر تیری بچی حافظہ ہے. اگر بھلا گئی فقط وہ اسانید کے اندر, سندوں کے اندر, کاغذاتی کارروائی کے اندر دکھانے کے لیے کہ ماشاءاللہ رشتہ لینے والی جب آئیں گے تو ہم کہیں گے ماشاءاللہ ہماری بچی حافظ بھی ہے, اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے. بچہ حافظ بھی ہے ماشاءاللہ, قرآن نہیں آتا, بھول گیا, تو پھر یہ تیار ہو جائے مرنے کے بعد سر پھوٹا جائے. لہذا والدین جہاں والد بیٹھے ہوئے یا جو حافظ بیٹھے ہوئے, شفقت فرمائیں اپنے اوپر. آپ نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے, آدھا حفظ کیا ہوا ہے, 10 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں, ایک سورت جو حفظ کی ہوئی ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے, لازم ہے, ضروری ہے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے, کسی اور کتاب کی خصوصیت ہے. حافظ 7 پیڑھیاں کو بخشوائے گا. ہے گا تسی سن لیا نہیں سن 7 نسلاں 7 پیڑھیاں, جناب یہ جھوٹ ہے. حافظ قرآن, قرآن بھی اس کو حفظ ہو,
اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، باعمل حافظ قرآن اپنے گھر کے اور اپنے خونی رشتے داروں میں سے 10 افراد ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائیں گے، اس کی شفاعت سے 10 کو بچا کر جنت میں ڈالے۔ 10 افراد کی یہ شفاعت کر سکتا ہے۔ ہاں اگر حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ، عامل ہونے کے ساتھ ساتھ پھر عالم بھی ہے تو پھر اس کا کوٹا بڑھا دیا۔ اگر ساتھ شہید بھی ہو تو پھر مزید کوٹا شفاعت کا بڑھ جائے گا۔ اگر شہید ہو، عالم ہو، حافظ ہو، عامل ہو، پھر حاجی بھی ساتھ ہو، اگر حج بھی اس نے کیا اور اللہ نے قبول فرما لیا تو پھر سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں یہ شفاعت ہے۔ اور یہ شفاعت تب ہے جب قرآن کی منزل بھی محفوظ اور عمل بھی محفوظ۔ حافظ قرآن ہے نماز نہیں پڑھتا، حافظ قرآن جھوٹ بولتا ہے، حافظ قرآن غیبت کرتا ہے، اسے قرآن کے حفظ کا حیا کرنا چاہیے۔ امام شارانی علیہ الرحمہ اپنی اس کتاب لمحات الانوار میں سیدنا حضرت فضیل بن ایاز کا غالباً یہ قول نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید روزانہ حافظ قرآن کو قرآن کی ہر آیت کا ہر کلمہ، ہر کلمے کا ہر حرف اپنی زبان میں پکار کر کہتا ہے کہ اے حافظ بتا میرے اوامر کہاں گئے، میرے اندر جو اللہ کے احکام تھے تو کامال کر رہا ہے وہ کہاں گئے، میرے اندر موجود نواہی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا ان کو نواہی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، میری نواہی کہاں گئی ان پر تو عمل نہیں کر رہا، تو گناہوں کی طرف جا رہا ہے، میرا باز اور میری نصیحتیں کہاں گئی حافظ قرآن۔ وہ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کا ہر کلمہ، ہر حرف حافظ قرآن کو روزانہ یہ پکارتا ہے اور کہتا ہے۔ یہ بزرگوں کے گفتگو پڑھے، بزرگوں کا کلام سنیں، ان کی کتابیں پڑھ کر ان کی مجلس میں شامل ہو، پھر پتہ چلے کہ قرآن مجید کیا چاہیے۔ فقط حافظ بن جانا کافی نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، قرآن کے تقاضوں کو پورا کرنا ازحد ضروری اور لازم ہے۔ حافظ قرآن ہو اور کام سود کا کرے تو قرآن لعنت نہیں کرے گا، تو کیا کرے گا۔ یہ وہ اساتذہ جو تجوید پڑھاتے ہیں نا، اس میں ایک ابتدائی کتابیں اس میں ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ رب قائل للقرآن والقرآن یعلم، کہ قرآن مجید بعض پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ الٹا قرآن بلان کرتا ہے۔ باقی کوئی کتاب کا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والا پڑھے تو ثواب ملے اور قرب ملے اور شفاعت ملے، اگر غلط پڑھے تو گناہ ملے اور اس میں لعنت ہو۔ یہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس سے جو صحیح جڑتا ہے قرآن اس کو اٹھا لیتا ہے، عظمتیں ہیں پھر اس کی۔ اگر کوئی اس سے جڑ کر دونوں میں اختیار کرتا ہے، بدنیت ہو جاتا ہے، ریاکار ہو جاتا ہے، عمل میں عقیدے کے اندر، عمل کے اندر اور اس کے رویوں کے اندر، عادتوں کے اندر، اخلاق کے اندر خرابی، بربادی اور نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر قرآن کی طرف سے لعنت ہے۔ فقط قرآن غلط پڑھنے سے لعنت نہیں ہوتی جناب، قرآن پر جب عمل چھوڑ جاتا ہے تو قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ قول رسول ہو پھر بھی مطلب بات نہیں ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں قرآن پہ لعنت کرتا ہے۔ نمبر 1 تو قرآن کو غلط، نمبر 2 قرآن تو ٹھیک پڑھے لیکن اس کا عمل قرآن کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے سود مت کھا، وہ سود کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بول، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مال کو باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یہ کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے غیبت مت کر، یہ غیبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آپس میں لوگوں کو مت لڑا، یہ لڑاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن اس کے قرآن ویسے تو قرآن ہر گھر میں موجود ہے، تو لہذا میری گزارش ہے حفاظ قرآن کو ٹائم دو۔ کوئی کام ہو جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے، کھانے کو بھی ٹائم نہ دیں کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا، پانی کو ٹائم نہ دیں پانی نہیں پیا جا سکتا، پیاس سے نہیں گزرنا، مریض کو ڈاکٹر ٹائم نہ دے مریض کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتا، بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ قرآن بھی وقت مانگتا ہے، ٹائم مانگتا ہے، قرآن کو دو ٹائم،
جس طرح کاروبار کو دیتے ہو، دوستوں کو دیتے ہو، گھر والوں کو دیتے ہو، اسی طرح آپ قرآن کو بھی ٹائم دیں. آپ اس کو دیں یا آخرت میں آپ والدین کے ساتھ پر جب قیامت والے دن تاج رکھا جائے گا. قل بسواد الہ تاجن ذوقہ اکثر من ذوق الشمس کہ حافظ قرآن بعمل کے سر والدین ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. اس وقت سورج کی بڑی روشنی دکھا رہا ہوگا لیکن اس تاج کی روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی. یہ تو ہوئی بشارت، خوشخبری اور فضیلت. اگر قرآن پڑھ کے بھلا دیا تو پھر لتریشن بھی ہے. لہذا استاد کی اور ماں باپ کی لتریشن برداشت کر کے قرآن کو محفوظ کر لیا تو آئندہ کی لتریشن سے بچ کر عظمتیں ملیں گی. اللہ ہمارے معاشرے کے حافظ اور حافظات، حفاظ اور حافظات، ہماری بیٹیاں جو حافظہ ہیں اور ہمارے جو بیٹے نوجوان حافظ ہیں، اللہ رب العزت کو قرآن کو محفوظ کرنے والا، قرآن کو ٹائم دینے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. نماز سے بھی یہ باغی تھا اور قرآن سے بھی یہ باغی تھا. ان دو بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو عذاب کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ جس کے نتنے چیرے جا رہے تھے، جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، آنکھیں چیری جا رہی تھی، یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو صبح اٹھتا ہے ایسا جھوٹ بولتا، جھوٹ بول کر وہ ایسا پھیلتا جیسے پھیلتا لوگوں کے اندر فتنے فساد پیدا ہو جاتے. یہ جھوٹ بولنے والا ہے جس کے جبڑے بھی چیرے جا رہے ہیں، نتنے بھی چیرے جا رہے ہیں، آنکھیں بھی چیری جا رہی ہیں. کیا ہمارے معاشرے میں جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کاروبار کے نام پر جھوٹ بولا جاتا، تجارت کے نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے. گھر کے اندر لڑائیاں کروانا، یہ نو سانس کے جو معاملات ہیں یہ کیا ہے؟ اکثر جھوٹ پر مبنی ہے، غیبت کے اوپر مبنی ہے. ہمسائے کو لڑاتے ہیں. یہ ساری لڑائیاں اگر پیچھے جائیں وہ غیبت ہے اور مزید پیچھے کھوج لگائیں تو جھوٹ کے سوا نہیں ملے گا. اللہ ہمیں ان باطنی اور ظاہری بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق فرمائے. فرمایا وہ جو تنور میں چل رہے تھے وہ کون؟ فرمایا یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی موجود ہیں جو کہ بے حیائی کرتے ہیں. اللہ ان کو توبہ کی توفیق فرمائے. فرمایا وہ نہر میں جو ڈوب رہا تھا، خون کی نہر میں، اور اس کو ذلیل کیا جا رہا تھا، پتھر مارا جا رہا تھا، جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہے. ہمارا تو اور بھی سود پہ چل رہا ہے. دب کے دے وہ بورڈ ہی نہ ہوئے اگلے 40-50 سال تو ملک چلا رہے ہیں. کون تک دے وہ تامی کوئی مسئلہ نہیں نہ ہے، تامی کوئی مسئلہ نہیں. کون تک گالوں پر ہوتی کون تک کرامت والے معاملہ کرامت والے کیسے ووٹ دیں بابا جی کو نکلے بابا جی. ہم تو ایسی سلوکی میں ڈال کے آئے تھے. صبح پتہ چلتا ہے جناب کرامت ہم ادھر سے آپ معاملات یہ ہیں. ہم تارے ووٹ کی بھی کوئی حیثیت ہے کوئی نہیں. کون تداب کہتے ہو کہ بابا بہتر ہے کہ پھر نہ دیں، بہتر ہے کہ پھر نہ دیں. شرابی کو، کبابی کو، سود کے نظام کو جو حکمرانہ کر سپورٹ کرے کہیں چلائیں اس کو پھر نہ دیں. کیوں؟ ہم اگر ووٹ دیں گے تو وہ نظام چلائیں گے تو ہمارا کھاتا بھی کھول گیا اس میں. گناہ کو سپورٹ کرنے والا، بے حیائی کو سپورٹ کرنے والا، بے حیائی کرنے والے کی مثل شمار ہوتا ہے رسول اللہ. قتل کرنے والا دوسرا ہے، قاتل کی سپورٹ کرنے والا، اس کو راہ دکھانے والا، اکسانے والا، اس کا ذہن قتل کرنے پر بنانے والا. سب کا کھاتا قیامت کے دن برابر ہو. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا اور خاص طور پر پیچھے چھپی ہوئی مخلوق ہمارے جرنیلوں کو بھی ہدایت عطا کرنا، کیونکہ مرنا انہوں نے بھی ہے تو لہٰذا کوئی حق بات ان کے حق میں بھی کر دی جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ قبول کر لیں اور کوئی معاملہ سیدھا کر لیں، ورنہ اس وردی سے آخرت کے معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے. یہ وردی تمہاری الٹا تمہیں ذلیل و رسوا کرنے والی ہے. تم مسلمان ہو، اسلام کو ماننے والے ہو، آخری نبی کو ماننے والے ہو، کچھ دین کا حیا کرنا چاہیے.
فرمایا وہ جو پان تھا اس میں بچے تھے اور ایک بڑی قدامت شخصیت حسین و جمیل وہ کون تھے؟ فرمایا یہ وہ بچے ہیں جو نابالغی کی صورت میں فوت ہو گئے اور ان کو پھر سنبھالنے کا انتظام سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہم اجعلہ لنا فرقا واجعلہ لنا جن کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں کہیں دعا پڑھ رہی ہے نابالغ بچے دے واسطے بچی واسطے اللہم اجعل حالنا اللہم اجعل لنا فرقا واجعل لنا اجرا و ذخرا انہوں اے بنا دے انہوں شفاعت کرنا والا بنا میں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا دے جس کا نام علی ہو محمد کچھ نہیں کر سکتا جناب اتنے چھوٹے بچے بہت کچھ کر یہ حدیث پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بچہ جو کچا مر گیا کچے سے مراد یہ ہے اس کے جسم میں روح آئی پھر اندر ہی مر گیا روح آئی ہے اگر آئی ہے تو پھر قبر میں جب نکلے گا یہ روح دوبارہ اس کے اندر آئے گی اور وہ اپنی وہ جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو ناف کاٹی جاتی ہے تو وہ کٹی ہوئی اس کی نہیں ہوگی وہ اپنی اس ناف سمیت آئے گا اور جنت کے دروازے پر روک جائے گا اللہ فرض کرے گا میں نے جنت میں نہیں جاؤں اللہ فرمائے گا جا تو جنت میں نہیں جاؤں او کیوں انہیں تیرا آقا دے دو جنت انہوں کٹے گا تو میں جاؤں گا بنا اللہم اجعل لنا اجرا و ذخرا واجعلنا شافعا و مشفعا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمارا دین کہتا ہے تیرا نامالک چھوٹا بچہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے بس اے بھی ادب ہونا چاہیے اگر بے ادبی سوار ہو گئی تو پھر تم سمجھ جانے کہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا ولی بھی کچھ نہیں کر سکتا اے بالغ بھی کچھ نہیں کر سکتے نابالغ بھی کچھ نہیں کر سکتا پتہ نہیں کہ قرآن بھی کچھ کر سکتے رمضان بھی کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتا تین پر تو کچھ کر سکتے ہیں تو باقی کچھ نہیں کر سکتا جب بے ادبی آتی ہے تو ہدایت کے دروازے دبا آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ان کو سنبھالتے ہیں جنت میں جن کے نیکیاں بھی ہوں گی گناہ بھی ہوں گے نیکیاں اپنا کام دکھائیں گی گناہ اپنا کام دکھائیں گے آپ کا ہینڈ یہی ہوگا نکلو اس پانی میں چھلانگ لگاؤ گوتا لگاؤ جب آئیں گے تو پھر نور علی چہرے ہو جائیں گے پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح اپنی امت کو ڈرایا ہے یا نہیں ڈرایا آپ کو جو ڈرانے والا بنا کر بھیجا سود خوروں کو ڈرایا قرآن بھلانے والوں کو ڈرایا نماز چھوڑنے والوں کو ڈرایا زنا کرنے والے عورتوں کو ڈرایا جھوٹ بولنے والوں کو ڈرایا اللہ رب العزت جتنا بیان ہم نے کر دیا یہ سبق چل پڑا اور احادیث رسول کا درس سنایا گیا اللہ ہمیں مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دائیں بائیں اتنے افراد سے ہمارا تعلق ہے گھر کے اندر معاشرے کے اندر برادری کے اندر اور اپنے ماحول کے اندر ہمیں یہ پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم ایک ہماری محافل ہم اہل سنت کی جو ہوتی ہے نا ایک بہت بڑی خامی آپ نے لوگوں کے وہ آپ مانیں گے آپ کا دل مانیں گا مردوں تک یہ سارا دین کا میسج پہنچتا ہے عورت تک نہیں اسی طرح وہی چیز ہے اب یار جو ہے نا انہوں نے مساجد میں باپرد انتظام کر کے جمعے کے دن بھی ان کا بندوبست کیا ہوا ہے پیچھے ہم ہیں تو لہٰذا جب میسج پہنچانا ہو تو اچھے طریقے سے پہنچایا جائے یہ فقط آپ کی نہیں یہ میری آپ کی اور ہم سب کی یہ اجتماعی کمزوری ہے اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور کچھ اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت کا یہ میسج جس طرح مردوں تک پہنچا ہے یہ عورتوں تک بھی براہ راست اسی طرح پہنچے جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح پڑھیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھنے کا موقع اسی طرح ملے اس پر بھی ادھر بھی توجہ مشاورت ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی راستہ ان سے یہ ضرور نکالنا چاہیے اللہ رب العزت جب ہمیں اس سلسلے میں سوچیں گے تو راہ کھلیں گے جب راہ کھلیں گے تو کام ہوں گے انشاءاللہ اوروں کے لیے کھلے تمہارے لیے کیوں نہیں کھلے بس تھوڑی سی ہمیں توجہ چاہیے اور اس بارے میں مشاورت چاہیے
ذہن سب کا مسرد ہو تو یہ کام بن سکتا ہے۔ اور اس دوران اگر کوئی طلاق باتیں بھی ہو جاتی، جو پڑھانے والا وہ ہماری عادت ہے وہ کلاس کو پڑھانا تو وہاں جنگے جملے طلباء کے سامنے ہمارے واسطے نکلنا، تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے احباب نے اس محفل کا انتظام کیا، آپ کو بلایا، آپ تشریف لائے اور یہ دین سنانے کا اللہ نے ہم سب کو موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس کی برکتیں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور خاص طور پر منتظمین کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بند کر